لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مزید زیادہ کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تم اس نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے مزید تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا۔ لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم اس کی ناشکری کرو گے، تم اس کی نافرمانی کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، اگر ہمارے سامنے یہ قرآن مجید کے احکامات ہوں گے، پھر ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ جس فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں نے جو تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ آنکھیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر کتنے دوربین اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جو انسان اس آنکھوں سے دیکھتا ہے، انسان دور دور دراز تک کوئی چیز ہو اس کو نظر آ جائے، اگر انسان کے چہرے کی طرف کوئی چیز تیزی سے آئے تو آنکھیں خود بند ہو جاتی ہے، کیونکہ آنکھوں کو پتہ ہے اگر میں نے آنکھوں کو کھلا رکھنا، اگر ہوا چلے، اگر گرد و غبار ہو تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر ایسا کنیکشن رکھا ہے، اگر کوئی آنکھ کو کوئی چیز نقصان پہنچائے، اگر آنکھ کے اندر جو دوربین لگی ہے، اگر گرد و غبار اس پر گرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک خول رکھا ہے، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھا ہے، وہ بند ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک موٹر سائیکل یا کسی سواری پر جا رہے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کا ایک پردہ کٹ گیا، تو اس کی آنکھ کے اندر ہر وقت گرد و غبار سے اس کی آنکھ بھری رہتی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی، یہاں تک کہ وہ اس کو جیسے صاف کرتا وہ سرخ ہوتی جاتی، جہاں تک کہ اس کی آنکھ سوج گئی۔ اب اس کے پاس یہ نعمت نہیں تھی، اب اس نے کروڑوں پیسے لگائے لیکن پھر بھی یہ نعمت نہ مل سکی، نکلی بھی لگوائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ خول اور یہ پردہ آنکھ کے اوپر رکھا ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے، اگر یہ انسان سے چلی جائے پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کون سی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے، یہ آنکھ کے اوپر جو یہ خول ہے، اب ہمارے پاس چونکہ موجود ہے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب نعمت موجود ہو پھر اللہ کا شکر کرے، چاہے کہ انسان سے جب وہ نعمت چلی جائے پھر وہ افسوس کرے کہ کاش وہ نعمت میرے پاس ہوتی۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم، تم میرا شکر ادا کرو، میں نے جو تم کو نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں ہیں کہ یہ نعمتیں تمہیں کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے ہمیں کان عطا فرمائی ہے، اگر ہم کوئی بات نہ سنیں، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس سے پوچھیں کہ جو سن نہیں سکتے، جو بہرے ہیں، ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس جو کانوں کی قدر ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس سننے کی کانوں کی قدر نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے پاس موجود ہے یہ نعمت، اب ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی اس کی کمی، کیونکہ وہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ جب انسان سے یہ نعمت چلی جائے گی پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ کان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے کہ اگر انسان کا وہ پردہ پھٹ کے تو انسان نہیں سن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ رکھا ہے کہ اگر گرد و غبار بھی اس کے اندر چلی جائے تو وہ بھی اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر پردہ پھٹ جائے گا تو پھر اندر جو ہے گرد و غبار سے بھر جائے گا وہ ذہن، پھر ہمارا عقل کام نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک کان کے اندر ایک باریک سا ایسا اسپیکر رکھا ہے۔ اب انسان سوچے گا اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر کیسے اسپیکر کو جوڑا ہے کہ جو آواز کو سنتا ہے، جس کی وجہ سے آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آواز سمجھ آتی ہے۔ اس کی مثال یہ آج کا لاؤڈ اسپیکر
اسپیکر ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی آواز نکالتے ہیں پورے محلے میں آواز گونجتی ہے. تو یہ آواز ایک اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیکر رکھا ہے کہ اگر انسان کوئی آواز نکالے تو انسان کے کان تک وہ پہنچتی ہے. وہ انسان کے دماغ کے اندر وہ آواز گونجتی ہے کہ تمہیں فلاں بندہ پکار رہا ہے، تمہیں فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے. اگر انسان سے یہ نعمت چلی جائے پھر انسان کو قدر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی نعمت سے نوازا تھا. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاؤں عطا فرمائے ہیں، یہ چلنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، ہم اس سے کام کاج کرتے ہیں، ہم اس سے مزدوری کرتے ہیں، ہم چل کر وہاں پر اپنے بچوں کے لیے روزی حلال کماتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر انسان کا پاؤں کٹ جائے، انسان کے پاؤں نہ ہو، انسان معذور ہو، پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ عطا فرمایا ہے، یہ ہاتھوں سے کام کاج کرتا ہے، یہ روزی کماتا ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے پیٹ بھرتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مزدوری کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام کر سکتا ہے. اب جس کے پاس ہاتھ نہ ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا. اس عقل اور شعور سے وہ سوچے اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرے.